السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بہت خوبصورت لیکن ایک بہت اہم حدیث پاک ہمیشہ کی طرح میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت اہم حدیث ہے، شاید آپ نے سنی ہو، لیکن اگر آپ الفاظ پہ اور معنی پہ اور مفہوم پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر اللہ کی 3 مرتبہ قسم کھائی اور یہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو بتلانے سے پہلے 3 مرتبہ قسم اٹھائی اللہ کی۔ یہ تاکید کے لیے اور بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ اور اس کے رسول کا قول ہی کافی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قسم لی ہے تو بات سچی ہو جائے، ہر بات سچی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، لیکن اس کی اہمیت، تاکید اور اس کی ضرورت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ تو یہ موقع بھی ایسا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائی۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ لرز گئے، کانپنے لگے، پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا کہ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے لوگوں کی نظروں میں، لیکن اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں مسلمان نہیں ہے اگر وہ یہ گناہ کرتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، ڈرتے ہوئے پوچھا ہوگا، اے اللہ کے رسول، آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون وہ ملعون ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا کے اٹھا رہے ہیں قسم اللہ کی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ، جس کا برابر میں رہنے والا شخص اس کی ایذا اور تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ اب وہ ایذا رسانی یا تکلیف پہنچانا چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا ہاتھ کے ذریعے سے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور فرمایا کہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے۔ جو اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو ستاتے ہیں، ان کو دکھ اور تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، ان سے چڑھتے ہیں، ان کے لیے بغض و عداوت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، چاہے ہم اپنی نظروں میں یا سرکاری رجسٹر میں مسلمان بنتے پھریں، لیکن اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں اگر ہمیں سچا مسلمان بننا ہے تو ان گناہوں سے ہمیں باز آنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو وہ لرز گئے، کانپنے لگے۔ ہم بھی تو آخر اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کیا ہمارے لیے نہیں ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے۔ حدیث کا اس سے بڑا درجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت میں سب سے بڑا درجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا ہے، تو بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اگر یہ گناہ ہم سے صادر ہو رہا ہے، اس گناہ میں ہم ملوث ہیں، تو ہمیں بہت جلد اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غم خاری کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کی دکھ تکلیف میں شریک ہوں، ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کی ان سے نہیں بنتی ہے، آپ ان کے ساتھ معاملات مت رکھیے، لیکن ان کو ایذا رسانی کا سبب نہ بنے، تکلیف پہنچانے والے نہ بنے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، اور جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو ہمسائے کے پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں ضرور بتلاتے تھے۔ تو پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، کوئی بات نہیں فرق پڑتا اس بات سے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ آپ کے اوپر پڑوسی کا حق ہے، آپ اس حق کو ادا کیجئے اور اللہ کا حکم سمجھ کے کیجئے۔ پڑوسی سے اس حق کا بدلے کی امید مت رکھیے کہ میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہے تو یہ بھی میرے ساتھ بھلا کرے، نہیں، آپ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام اور اہم اور مختصر باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش آپ سے کہ اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ان کو آپ اپنے دوست، احباب اور متعلقین کے ساتھ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ وہ سب بھی ان دینی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے فائدے میں، ان کی نیکی میں ہمارا حصہ بھی ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔